السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، حلال و حرام کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ کے ساتھ ہے، زندگی کے ہر شعبہ کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہے زندگی لے لیں، اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں تو کچھ حرام ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے حلال کو لازم پکڑو، حرام سے بچ جاؤ۔ انفرادی زندگی میں بھی کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی حرام ہیں۔ اجتماعی زندگی میں بھی کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی حرام ہیں۔ لین دین، خرید و فروخت میں کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی حرام ہیں۔ شادی بیاہ میں کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی حرام ہیں۔ خرید و فروخت میں کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی حرام ہیں۔ لین دین میں کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی حرام ہیں۔ ہمارا جسم ہی ہے، جسم کا استعمال کتنا حلال ہے، کتنا حرام ہے، لگی سمجھے؟ آنکھیں ہی ہیں، آنکھوں کا کتنا استعمال حلال ہے، کتنا حرام ہے۔ یہی آنکھ کا استعمال کریں قرآن و سنت کے مطابق تو عبادت بن جائے گی، جنت کی حقدار بن جائے گی۔ اور یہی آنکھ ہے، اس کو استعمال کریں غلط حرام کے لیے تو یہی آنکھ جہنم کے مل جانے کا سبب بن جائے گی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، جسم کا کوئی بھی حصہ لے لیں، ہر شعبہ میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں۔ ہم نے ہر شعبہ میں حلال کو اپنانا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے۔ جتنی مرضی بڑی خوشی ہو، خوشی میں حرام حرام ہی رہتا ہے، حلال ہوتا نہیں۔ اور نہیں جی خوشی کا موقع ہے، کچھ کرنے ہلا گلا ہونا چاہیے۔ اسی کون سی خوشی رو رو کرنی؟ او بھائی یہ کون سی بات ہے؟ شادی ایک زندگی کا حصہ ہے نا، تو شادی وہ بہتر ہے جو ہمارے دین نے سکھائی ہے یا جو جاہلانہ معاشرے نے ہمیں شادی دی ہے وہ بہتر ہے؟ کون شادی بہتر ہے؟ کون سی بہتر ہے؟ دین نے جو سکھائی۔ ابھی 3-4 دن پہلے مسئلہ تھا، شادی کی 2 فیملیوں کو اکٹھا کیا، یعنی کتنا خرچہ ہوا؟ 300 کی میں نے وہ کیلے منگوائے، ایک کپ چائے پلائی، بچے کا نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ میں نے گھر میں بلا لیا، لائبریری میں آ جاؤ، دونوں طرف آ جائیں، آ گئے۔ منگنی سارے کا مکمل ہیں، میں نے کہا جی سنت کے مطابق شادی کرو، دفع کرو اخراجات کو۔ وہ پریشان تھے بھی، خرچے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا بھی الحمدللہ میں نے کہا بھائی جان آپ کی شادی پر جتنا خرچہ آئے گا میں کروں گا، پر میری بات ماننی ہے۔ کہتے ٹھیک ہے، بات مانیں گے۔ میں نے کہا آؤ فون کرو، بلاؤ امی ابو کو، ولی کو بلاؤ، گواہوں کو بلاؤ، آ جاؤ۔ وہ آ گئے تو 300 کے کیلے منگوائے، کھائیں جی۔ وہ کھانا کھا کر گھر سے آئے تھے، مغرب کے بعد ہماری میٹنگ تھی۔ بیوی صاحبہ نے میری نے چائے بنا دی۔ میں نے کہا اور کیا کھانا سنا؟ کہتے ہم کھانا کھا کے آئے ہیں۔ یعنی 400-500 روپے میں دو فیملیوں کی شادی میں نے کر دی، اور کہا جاؤ نکاح حق مہر 1000 باندھا، بچے کو ایک دوسرے پر حلال کر دیا۔ یہ شادی ہوئی ہے؟ کیا ہوئی ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہی شادی ہے، اسی میں برکت ہے، یہی ہمارا اسلام کہتا ہے۔ تو جو ہماری شادیاں ہیں، جب تک شادی میں کوئی اتنے حرام کام نہ کر لے ہماری شادی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں حلال کو لازم پر، حلال میں بڑی برکت ہے، حلال میں بڑی برکت ہے۔ تو شیطان نے ہمیں حرام میں برکت ثابت ہو کر دی ہے، حرام میں برکت ہے ہی نہیں، حرام تہس نہس کر دیتا ہے۔ آئی سمجھا؟ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں، ہر نوع میں دونوں چیزیں ہیں، حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں۔ شکار
شکار میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، جانور حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اللہ کا نام لیں گے تو حلال ہے، غیر اللہ کا نام لیں گے تو جگہ جگہ میں فرق ہے۔ عام لوکل جگہ میں ذبح کریں گے تو حلال ہے، کسی بت کسی شرک کے اڈے پر ادھر وغیرہ غیر اللہ کی رضامندی مقصود ہوگی، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے، تو وہ حرام ہو جائے گی۔ یہ ہے نا مثال۔ یعنی ہر چیز میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ پینے کی چیزیں، کتنی چیزیں پینے کی حلال ہیں اور کتنی حرام ہیں۔ لباس، کتنے قسمیں لباس کی حلال ہیں اور کتنی حرام ہیں۔ زینت، خوبصورتی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا حکم دیا ہے، خوبصورتی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بیویاں خاوندوں کے لیے خوبصورتی اختیار کریں، گھر میں رہ کر خوبصورتی اختیار کریں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے قوانین بنائے ہیں حلال کے، ہمیں وہ پسند ہی نہیں ہے، ہمیں وہ پسند ہی نہیں۔ ہم حرام کاموں کا جب تک ارتکاب نہ کر لیں ہماری خوبصورتی مکمل نہیں ہوتی۔ نہیں جی میں خوبصورت ہوں، داڑھی خوبصورت نہیں لگ رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ شیطان نے کس طرح مسلمانوں کو بہکا دیا ہے۔ گھر میں کتنی چیزیں ہیں جو حلال ہیں اور کتنی حرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیشے، کتنے پیشے ہیں جو حلال ہیں، کتنے ہیں پیشے جو حرام ہیں۔ شادی، وہ میں نے پہلے اشارہ کیا، شادی میں کتنی چیزیں حلال ہیں اور کتنی حرام ہیں۔ میاں بیوی کے باہمی تعلقات، سبحان اللہ، میاں بیوی نکاح ہو گئے ہیں، حلال ہو گئے ہیں، کیا 100% بیوی حلال ہو گئی ہے؟ ہاں 100% ہی حلال ہے، لیکن کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں۔ جب وہ مینسز میں ہے تو قریب جانا، دوبر کو استعمال کرنا حرام۔ یعنی کتنا پیارا ہمارا دین ہے، بیوی کو حلال قرار دیا، ساتھ حرام بھی بتا دیا، یہی چیزیں حرام ہیں، قریب جانا نہیں۔ چونیاں میں ایک مجھے فتویٰ لوگوں نے لیا، اس وقت میں چانگا مانگا ہوتا تھا، وہ کہتے کہ شیخ صاحب یہ مینسز میں حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا ہمیں کہا گیا بھی یہ بھی حرام ہے۔ میں کہ تمہیں شک ہے کوئی حرام ہے؟ کہتے کہ ہمارے خاندانوں میں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی حرام ہے کہ حلال ہے، کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر میں ان کو سمجھایا، پھر وہ توبہ ان سے کروایا کہ اللہ سے معافی مانگو، جو ہو گیا ٹھیک ہے، آئندہ سے کام کرنا، اپنے محلے میں خاندانوں کو بتاؤ جا کے یہ مسئلہ، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہماری بھی صورت ہے کہ ہم نے بھی نہیں بتایا لوگوں کو۔ والدین اور اولاد کے متعلق بھی کتنی چیزیں ہیں جو حلال ہے، کتنی حرام ہے۔ اسی طرح کھیل و تفریح، کھیل کا میدان ہے، اس میں کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی حرام ہیں۔ نوجوان کھیلنا چاہتا ہے تو جو شریعت نے جن کھیلوں کو حلال قرار دیا ہے یا جو مباح ہیں، کیا وہ ہمیں کافی نہیں ہے؟ کافی ہے۔ تو جو ناجائز کھیلے ہیں، سیر و تفریح کے ہم نے اپنی طرف سے قاعدے کلیے بنا لیے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، زندگی کی ہر شعبہ میں حلال چیزیں بھی ہیں، حرام بھی ہیں، ہمیں حلال کو پنانا ہے، حرام کو پنانا نہیں۔ اور یہی بہت بڑی مسلمان کی ازمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے باتیں مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ مسلمان کو حلال لازم پکڑنا چاہیے اور حرام سے کلی اجتناب کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیک۔